تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو۔ اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، ڈوبتا یہ علم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں مفتاح العربیہ حصہ دوم کا سبق نمبر 21 پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے 20 اسباق آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے۔ آج کا جو سبق ہے وہ درس نمبر 21 تمرینی۔ تمرین یہ مضاف ہے یا ضمیر متکلم کی طرف، اور اس کا معنی ہو جائے گا میری مشق، میری ایکسرسائز۔ آپ نے یہ پڑھا ہے کہ عام طور پر مضاف الیہ کے ترجمے میں کا، کی، کے، را، ری، رے وغیرہ آتا ہے، تو جب اس میں ظاہر کی طرف اس کی اضافت ہوتی ہے تو کا، کی، کے آتا ہے، جب ضمیر کی طرف ہوتی ہے تو را، ری، رے، اس طرح کا ترجمہ آتا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پیراگراف ہے کہ اس کے اندر دیا ہے خالد اکل فی الفطور قطعة من الخبز وشرب الشاي ثم وضع كتبه في الحقيبة وحمل وذهب إلى المدرسة۔ خالد نے اکلا کھایا، اکلا فعل ماضی معروف ہے، صیغہ واحد مذکر غائب اور باب نصر ینصرو سے 7 اقسام میں محموز فا ہے، اور فی الفطور ناشتے میں۔ تو خالد نے قطعۃ من الخبز روٹی کا ایک ٹکڑا کھایا۔ ٹکڑا، یہ قطعۃ جب اس کے بعد آنے والی کوئی چیز جو ہوتی ہے، جار مجرور سے پہلے اگر کوئی نکرہ واقع ہو تو جار مجرور اسی کی صفت بنتا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ خالد اکل فی الفطور قطعۃ من الخبز، خالد نے ناشتے میں روٹی کا ٹکڑا کھایا۔ یہ تو اس کا لفظ ترجمہ ہوا، لیکن کہیں گے خالد نے ناشتے میں تھوڑی سی روٹی کھائی۔ خالد نے ناشتے میں تھوڑی سی روٹی کھائی، وشرب الشاي اور چائے پی، ثم وضع کتبہ فی الحقیبہ پھر وضع رکھا، کتبہ اپنی کتابوں کو، فی الحقیبۃ بیگ میں، تھیلے میں، وحملھا اور انہیں اٹھایا، وذهب الی المدرسہ اور مدرسہ گیا۔ یہاں حملھا ضمیر استعمال ہوئی ہے مؤنث کی، کیونکہ اس کا جو مراد ہے یعنی ثم وضع کتبہ فی الحقیبہ، پھر اس نے جو ہے اسے بیگ میں رکھا کتابوں کو، وحملھا اور اس بیگ کو اٹھایا، وذهب الی المدرسہ اور مدرسے کو گیا۔ چونکہ حقیبہ یہ مؤنث ہے، اس لیے اس کی طرف جو ضمیر استعمال ہوئی اس کے لیے مؤنث استعمال ہوئی، واحد مؤنث غائب کی۔ اب یہاں پر دیکھیں وذهب الی المدرسہ اور مدرسہ گیا۔ یہاں سب سے پہلا پیراگراف دیتے ہیں خالد اکل فی الفطور قطعۃ من الخبز، خالد نے ناشتے میں تھوڑی سی روٹی کھائی۔ یہ جملہ اسمیہ ہے، کیونکہ جملے کا جب پہلا حصہ اسم سے شروع ہو تو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں خالد اسم سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ خالد مبتدا، اکل فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فی حرف جر فطور مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کے ظرف لا ہوا اکل فعل کا، قطعۃ موصوف من حرف جر الخبز مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ہوا ثابتۃ کا، چونکہ اس سے پہلے موصوف جو ہے وہ مؤنث ہے۔ ثابتۃ اسم فاعل، اس میں ہیا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت قطعۃ موصوف کی، قطعۃ موصوف اپنی صفت سے مل کر کے مفعول بہ ہوا اکل فعل کا، اکل فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی خالد مبتدا کی،
مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آپ کو پیچھے بھی بتا چکے ہیں کہ جار مجرور کا متعلق اگر عبارت میں موجود ہو تو ظرف لغو بنتا ہے، اگر عبارت میں موجود نہ ہو تو وہ ظرف مستقر بنتا ہے۔ وشرب شائع اور چائے پی، شریبہ فعل ماضی معروف ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، 7 اقسام میں صحیح ہے اور باب سمع یسمعو سے ہے۔ شرب شائع اور چائے پی، شریبہ فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، الشائع مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ثم وضع کتبہ فی الحقیبہ، پھر اپنی کتابوں کو بیگ میں رکھا۔ ثم حرف عطف وضع فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، باب فتح یفتح، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، کتبہ ہو مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی، فی حرف جر الحقیبتی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو، وضع فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وحملہ اور انہیں اٹھایا، حملہ فعل واو عاطفہ، حملہ فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل اور ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ حملہ بھی باب فتح یفتح سے ہے، حملہ یحمل باب ضرب یضرب سے ہے، حملہ یحمل۔ اس وذهب الى المدرسہ اور مدرسہ گیا، ذهب واو عاطفہ، ذهب فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، باب فتح یفتح اور 7 اقسام میں صحیح اور ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، الی حرف جر مدرستی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، ذهب فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے نظر الاستاذ الی تلمیذہ مبتسما وسألہ۔ مبتسمت معنی ہوتا ہے مسکرا کر دیکھنا، مسکرانا کسی کی طرف، اور نظر الاستاذ الی تلمیذ مبتسما یعنی استاد نے اپنے طالب علم کی طرف مسکرا کر دیکھا، نظر الاستاذ مبتسما، استاد نے اپنے طالب علم کی طرف مسکرا کر دیکھا، مبتسما یہ حال ہے اور الاستاذ ذوالحال کا۔ نظر فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ ضمیر سے خالی ہے، یہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو ضمیر سے خالی مانا جاتا ہے، یا فاعل اس میں ظاہر استاد موجود ہے۔ تو نظر فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، باب نصر ینصر، الاستاذ ذوالحال الی حرف جر، تلمیذ مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو نظر فعل کا، اور استاد ذوالحال ہے اور مبتسما حال ہے، ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے فاعل ہوا نظر فعل کا، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وسأل اور اس سے پوچھا، واو عاطفہ، سأل فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل اور ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، فعل فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ هل فرغت من حفظ دروسک الجدیدتی، یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ حل جو ہے یہ حرف استفہام بنتا ہے، بس اس کو ترکیب میں شمار نہیں کیا جاتا، لیکن جملہ معنوی طور پر انشائیہ ہی کہلاتا ہے۔ فرغت فرغ یفرغ، فرغ فارغ ہونا، حل فرغت من حفظ یہ مضاف ہے اور دروسی کا مرکب اضافی ہو کر کے موصوف ہے اور الجدیدتی اس کی صفت ہے۔ تو حل فرغت من حفظ دروسک الجدید، کیا تم اپنے نئے اسباق کی یاد سے فارغ ہو گئے ہو، کیا تم اپنے نئے اسباق کی یاد کرنے سے فارغ ہو گئے ہو۔ حل حرف استفہام، فرغت فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، تا ضمیر بارد اس کا فاعل، من حرف جر حفظ مضاف، دروسک مرکب اضافی ہو کر کے موصوف، الجدیدتی صفت، موصوف صفت سے مل کر کے مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، حرکتہ فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، چونکہ سوالیہ ہے اس لیے انشائیہ بھی ہوگا۔ التلمیذ، یہاں پر اس کا فعل محذوف ہے، قال التلمیذ، قال فعل، التلمیذ فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نعم جی ہاں، یہ حروف ایجام میں سے اس کو ترکیب میں شمار نہیں کرتے ہیں۔ فرغت من حفظیہ، جی ہاں میں اس کی یاد کرنے سے فارغ ہو چکا ہوں۔ فرغت فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر واحد متکلم، تا ضمیر بارز فاعل، من حرف جر حفظی کا، حفظیہ مرکب اضافی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فرغت فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے نمبر 3، المعلمۃ سألت تلمیذتها اقرأتی حصۃ الادب العربی،
معلمتو یعنی معلمہ استانی نے سالت تلمیذتا اپنی شاگردہ سے پوچھا اقراتی حصۃ الادب العربی، کیا تو نے عربی ادب کی گھنٹی پڑھ لی؟ حصہ معنی گھنٹی، کیا تم نے عربی ادب کی گھنٹی پڑھ لی ہے؟ المعلمتو مبتدا، سالت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، ہی ضمیر پوشیدہ فاعل، تلمیذتہا مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی فعل فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ماضی کے جو ہوتی ہے وہ دو صیغوں میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، ایک سالت واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر غائب۔ آگے اقراتی حصۃ الادب العربی، کیا تم نے عربی ادب کی گھنٹی پڑھ لی؟ حرف استفہام، اسے مبتدا نہیں بنائیں گے، قراتی فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر اور تا ضمیر بارز اور انتی ضمیر اس کو نکالیں گے، انتی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل۔ حصۃ مضاف، الادب العربی ترکیب توصیفی ہو کر کے مضاف الیہ، ترکیب توصیفی ہو کر حصۃ کا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول بھی ہوا قراتی فعل کا، قراتی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ تو جملہ فعلیہ انشائیہ یہ ہوگا ہی کیونکہ یہاں پر حرف استفہام سے شروع ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر آگے گا التلمیذۃ، یہاں پر اس سے پہلے فعل محذوف نکالیں گے، قالت تلمیذۃ، قالت التلمیذۃ یعنی تلمیذہ نے کہا جی ہاں، قالت فعل، التلمیذۃ اس کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نعم قرأتھا، جی ہاں میں نے اسے پڑھ لیا ہے، قرأت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، تا ضمیر بارز فاعل اور ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، فعل فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے المعلمۃ حفظتی درسک الجدیدہ، کیا تم جو ہے وہ نئے سبق کے یاد کرنے سے فارغ ہو چکی ہو؟ کیا تم نئے سبق کے یاد کرنے سے فارغ ہو چکی ہو؟ حرف استفہام، حفظتی فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر واحد مؤنث حاضر اور اس میں جو ہے تا ضمیر جو تی ضمیر ہوتی ہے وہ اس کی فاعل ہے، تی ضمیر نکالیں گے اس کے اندر، اور اوپر والے میں جو ہم نے کہا ہے کہ قراتی، یہاں پر بھی تی ضمیر نکالیں گے۔ جگہ فعالتی جو ہوتی ہے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہوتا ہے، تا مکسور ضمیر بارز علامت واحد مؤنث حاضر اور یہی فاعل بنتی ہے۔ حفظتی فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، تی ضمیر بارز فاعل اور درسی کا مرکب اضافی اور موصوف، الجدید صفت موصوف صفت سے مل کر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اور متعلمۃ، قالت المتعلمہ، متعلمہ نے کہا نعم جی ہاں، حفظت بالجید یا سیدتی، اے میری استانی، اے میری محترمہ، میں نے اچھی طریقے سے اسے یاد کر لیا ہے۔ نعم حروف ایجاب میں سے، جی ہاں، حفظت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، تو ضمیر بارز فاعل، ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، بارف جر، جید مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لفظ، حفظت فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یا سیدتی کی الگ ترکیب کریں گے، یا حرف ندا قائم مقام ادو کے، ادو فعل انا فاعل، سیدتی مرکب اضافی ہو کر منادہ مفعول بھی، ادو فعل اپنے فاعل منادہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اس کے آگے ہے نمبر 4، لما حضرت خدیجۃ من المدرسۃ ذهبت اولا الى غرفۃ والدتها المریضۃ وسألتها کیف الآن یا والدتی۔ جب حضرت خدیجۃ، جب مدرسے سے خدیجہ واپس ہوئی، یعنی حاضر ہوئی یعنی واپس ہوئی، جب مدرسے سے خدیجہ واپس ہوئی، ذهبت اولا، تو اولا یعنی سب سے پہلے اپنی مریضہ والدہ کے کمرے میں گئی، سب سے پہلے اپنی مریضہ والدہ کے کمرے میں گئی، وسألتها اور اس سے پوچھا، کیف الآن یا والدتی، اے میری والدہ محترمہ اب آپ کیسی ہیں؟ الوالدۃ، والدہ نے کہا، انا الآن، اب میں، بخیر خیریت سے ہوں، وعافیت
یعنی خیر و عافیت سے ہوں، یا ابنتی اے میری بیٹی، اے میری بیٹی اب میں خیر اور عافیت اور آرام سے ہوں۔ لما یہ بنے گا ظرف زمان مفعول فی مقدم، حضرت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، خدیجۃ اس کا فاعل، من حرف جر مدرستی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغ، حضرت فعل اپنے فاعل مفعول فی مقدم اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ذہبت اولا الی غرفتی والدتها المریضہ، سب سے پہلے اپنی مریضہ والدہ کے کمرے میں گئی۔ ذہبت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، یا ضمیر پوشیدہ فاعل، اولا مفعول فی الی حرف جر، غرفتی مضاف، والدتها مرکب اضافی ہو کر موصوف، المریضتی صفت، موصوف صفت سے مل کر مضاف الیہ، غرفتی کا غرفتی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، الی حرف جر کا جار اپنے مجرور سے مل کر حرف لغ ہوا، ذہبت فعل کا، ذہبت فعل اپنے فاعل مفعول فی اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وسالتھا اور اس سے پوچھا، اپنی والدہ سے پوچھا، سالت فعل تازہ، ہی ضمیر فاعل، ہا ضمیر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ کیف الآن یا والدتی اے میری والدہ اب تم کیسی ہو، کیفا یہ بنتا ہے خبر مقدم، جب اس کے بعد کوئی اسم آئے تو یہ خبر مقدم بنتا ہے، اور اگر فعل آئے تو مفعول حال مقدم بنتا ہے، حال بن جاتا ہے۔ کیف خبر مقدم، الآن مفعول فی ہوا، موجود اسم مفعول کا یعنی ثابت اسم فاعل کا، ثابت اسم فاعل، اسم ہیا کی ضمیر پوشیدہ، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، ثابت اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر مبتدا مؤخر خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ یہ مبتدا بننا۔ اور ایک ترکیب یوں بھی کر سکتے ہیں، چونکہ الآن مفعول فی بنتا ہے تو اب کیفا کو ہم مبتدا بنا دیں، کیفا کو مبتدا اور الآن کو خبر بنا دیں مفعول فی ہو کر کے، یہ ترکیب زیادہ درست ہے۔ کیفا کو مبتدا بنا دیں اور الآن کو اس کے بعد مفعول فی ہو کر کے خبر بنا دیں۔ یا والدتی اے میری والدہ، یا حرف ندا قائم مقام ادو کے، ادو فعل، انا فاعل، والدتی مرکب اضافی ہو کر منادہ مفعول بھی، فعل فاعل منادہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ الوالدۃ ان الآن بخیر وعافیت یا ابنتی، الوالدہ یعنی قالت الوالدہ، والدہ نے کہا، قالت فعل، والدہ فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ان الآن بخیر وعافیہ، اب میں خیر و عافیت سے ہوں میرے بیٹی، انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، الآن مفعول فی ہوا اور بحرف جر، خیر معطوف ہے، وعرفت عافیت معطوف فعل سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغ ہوا، موجود اسم مفعول کا، الآن مفعول فی ہوا یعنی ثابتن کا، یا مفعول فی ہوا موجود اسم مفعول کا، تو الآن مفعول فی ہوا اور بخیر یار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر بنا دیں اسے، الآن مفعول فی بحرف جر، خیر معطوف ہے، وعرف عافیت معطوف ہے، معطوف سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر، ثابت اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسم ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یا ابنتی کی ترکیب یا سیدتی یا والدتی کی ترکیب ہوگی۔ یہ سبب ہوا۔ اب اس کے بعد ہم جو ہیں آپ کے سامنے تمرین کو آپ کے بعد پیش کرتے ہیں بالکل حل کے ساتھ ٹیبل کی صورت میں، تو آسانی آپ کے لیے مزید ہو جائے گی۔ یہاں سبق نمبر 21 کے آپ کے سامنے تمرین ہے، پوری تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق ہے عربی بناؤ، اس میں عربی اردو بناؤ، یہاں اردو ہے سبق نمبر 21 کی، اور ادھر عربی بنا کر پیش کیے۔ سب سے پہلا شمار نمبر میں جو جملہ ہے، تو فارغ ہوا فرغتا۔ نمبر 2، میں لکھنے سے فارغ ہوا، فرغت بالکتابتی۔ نمبر 3، تو ایک عورت نے یاد کیا، حفظ تھی۔ نمبر 4، میں ایک عورت نے پڑھا، قرأت۔ نمبر 5، میں نے ایک عربی اخبار پڑھا، قرأت جریدۃ عربیۃ۔ نمبر 6، وہ گیا، ذہب۔ نمبر 7، وہ گئی، ذہبت واحد مؤنث غائب۔ نمبر 8، خدیجہ نے دوپہر میں چاول کھائے اور دودھ پیا، اکلت خدیجۃ الارز فی الغداء وشربت اللبن۔ نمبر 9، استانی نے اپنی شاگردہ سے مسکراتے ہوئے
پوچھا۔ سألت المعلمۃ تلمیذتہا مبتسمۃً، یعنی معلمہ نے پوچھا تلمیذتہ اپنی شاگردہ سے تلمیذتاً مسکراتے ہوئے، کیا نمبر 10 کیا تو نے اپنے اسباق یاد کیے؟ حفظتی دروسکی؟ نمبر 11 شاگردہ جی ہاں میں نے انہیں اچھی طرح یاد کیا۔ تلمیذۃ نعم جی ہاں، حفظتھا بالجید میں نے اسے اچھی طریقے سے یاد کیا۔ نمبر 12 حسن کہاں سے آیا؟ من این جاء الحسن؟ نمبر 13 وہ شہر سے آیا، جاء من البلد۔ نمبر 14 جب شاہد گاؤں سے گھر لوٹا پہلے اس نے کھانا کھایا پھر کتابیں پڑھیں۔ لما رجع شاہد من القریۃ الی البیت اکل الطعام اولا ثم قرأ الکتب۔ نمبر 15 میں نے اپنی کتابیں پڑھیں، قرأت کتبی۔ نمبر 16 میں نے اپنی کتابیں بستے میں رکھیں، وضعت کتبی فی محفظتی، محفظتی بعض جگہ محفظتی ہے۔ نمبر 17 کیا تو نے تاریخ اسلام کی گھنٹی پڑھی؟ اقرأت حصۃ التاریخ الاسلامی۔ نمبر 18 حامد نے ظہرانہ یعنی رانہ منع لنچ میں کیا کھایا؟ ماذا اکل حامد فی الغداء؟ نمبر 19 اس نے سالن سے چاول کھائے، اکل الارز بالادام۔ نمبر 20 اس عورت نے پوچھا، سألت۔ نمبر 21 کہ اس نے کیا پوچھا؟ ماذا سألت۔ نمبر 22 اس نے کیا یاد کیا؟ ماذا حفظت۔ نمبر 23 کس نے دیکھا؟ من نظر۔ نمبر 24 کون فارغ ہوئی؟ من فرغت۔ یہ جو تھا ہمارا سبق نمبر 21 مفتاح العربیہ حصہ دوم کا، آج ہم نے آپ کی بارگاہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ پیش کیا۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں، کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل مفتی کلیت مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں اور ہمارے اپلیکیشن کو پلے اسٹور سے کلیت مصباحی کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ ہمارے یہاں 5 سالہ آن لائن درس نظامی کورس میں بھی جوائن ہو سکتے ہیں۔ اللہ آپ سب کے علم میں بے شمار برکت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔